بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ساجد بلوچ اور فیصل اوان، ہم دونوں دوست آج کافی دن بعد ایک موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے تھے۔ چکوال میں روزانہ آپ سیاسی آراء تو سنتے رہتے ہوں گے، آپ کی نظروں کے آگے سے بہت سی چیزیں گزرتی ہوگی، آپ پڑھتے بھی ہوں گے، لیکن ہم چاہتے تھے کہ لوگوں کو آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، تو ہم بھی اب ایک روزانہ یا 3 دن بعد چکوال کے لوگوں کے لیے جو چکوال کی تازہ صورتحال ہو، سیاسی ہو، انتظامی معاملات ہوں، اس پر ایک چھوٹا سا ویلاگ بنا کے آپ لوگوں کو اویئر کرنے کی کوشش کیا کریں گے۔ اس میں ہم کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں، ایک تو آپ نے ہمیں فیڈ بیک ضرور دینا ہے، اور دوسرا آپ نے ہماری رہنمائی بھی کرنی ہے۔ آج میرے ساتھ ہمارے دوست فیصل اوان سینئر صحافی موجود ہیں، اور میں آج کل جو تازہ ترین ایک تو حکومت جو ہے یہ تیار ہے، منی بجٹ لے کے آ رہی ہے، تو اس حوالے سے کل چکوال کے جو جتنے بھی مسلم لیگی تھے ان کو اسلام آباد میں اکٹھا کیا گیا تھا، تو وہاں پر کیا بات چیت ہوئی ہے اور ان کے پاس کیا خبریں ہیں، یہ ہم فیصل صاحب سے معلوم کریں گے کہ وہ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی بتائیں کہ وہاں پر کیا فیصلے ہوئے ہیں۔ جی فیصل صاحب۔ شکریہ بلوچ صاحب۔ اس میں یہ آپ نے جو سسٹم شروع کیا ہے، اور یا الحمدللہ جو ہمارا ایک پہلے بھی سسٹم ہے، ایک صحافتی سفر ہے، وہ سارے لوگ اس سے بخوبی آگاہ ہیں، تو انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ چونکہ آج کل سوشل میڈیا جو ہے وہ آگے بڑھا ہے، تو ہم اس میدان میں بھی جو ہے وہ عوام کو جو ہے وہ تازہ ترین خبریں اور مختلف تبصرے دے سکیں۔ اب آپ کے سوال کی جانب آتا ہوں، تو موجودہ جو سیاست ہے، بالخصوص جو چکوال کی سیاست ہے، اور پھر آپ نے سوال نون لیگ کے حوالے سے کیا ہے، تو نون لیگ کے اندر جس طرح دیگر جماعتوں کے اندر گروپنگ موجود ہے، اسی طرح نون لیگ کے اندر بھی موجود ہے، اور بالخصوص جو سابق ضلع ناظم ہیں ان کے پارٹی میں آنے کے بعد پھر مجھے سیاست جو ہے وہ 1985 کے دھارے میں جاتی نظر آتی ہے، جہاں پہ ایک پرو سردار اور اینٹی سردار سیاست نے جو ہے اس کی شروعات ہوئی تھی، جس نے 2018 تک تقریباً یا غالباً 13 تک پورے چکوال کی سیاست کو ایک اپنی لپٹ میں لیے رکھا ہے۔ تو موجودہ جو سیاست ہے نون لیگ کے حوالے سے، تو اس میں 2 مختلف نظریات موجود ہیں۔ اگر ہم زیادہ وسیع تناظر میں دیکھیں تو 2 بڑے گروپ ہیں، وہ آپ کو بھی پتہ ہے، ایک سابق ضلع ناظم صاحب بھی ہیں، اور ادھر میجر طاہر اقبال صاحب بھی ہیں، اور ساتھ منصور حیات ٹمن بھی ہے، کرنل مشتاق بھی ہیں۔ یہ سارے بنیادی طور پہ ابھی تک اسی نظریے پہ کھڑے ہیں، اینٹی سردار پالیٹکس، اور ان کی مجبوری ہے۔ دیکھیں، اس میں اگر ہم تھوڑا سا گراؤنڈ لیول پہ جا کے دیکھیں تو بنیادی طور پہ پرو سردار اور اینٹی سردار سیاست جو ہے وہ اوپر سے نیچے نہیں آتی، یہ نیچے سے اوپر جاتی ہے۔ میں اس کی آپ کو مثال دوں گا۔ فرض کریں آپ نون لیگ میں ہیں، تو میں جو ہوں آپ کا چونکہ مخالف ہوں، تو میں دوسرا جو مد مقابل دھڑا ہے وہ ظاہری بات ہے سردار صاحب کا تھا پہلے، تو ہاں میں اس کے ساتھ ہوں۔ اب آپ اگر سردار صاحب کے ساتھ آئے ہیں تو میں نون لیگ میں چلا جاؤں گا۔ یہ بنیادی طور پہ یونین کونسل سطح پہ، گلی محلے کی سطح پہ یہ ایک سیاسی رجحان چلتا رہا ہے۔ اب آ جاتے ہیں سردار صاحب آ گئے نون لیگ میں، تو اب اس میں 2-3 چیزیں بڑی کلیئر ہو سکتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہو سکتی ہے کہ نون لیگ کے اندر انتشار بڑھے، اور اس انتشار میں پھر ایک گروپ جو ہے وہ خواہ اینٹی سردار ہے یا پرو سردار ہے، جو بھی ہے، وہ الگ ہو کے اپنا وزن جو ہے کسی دوسرے پلڑے میں ڈال دیں۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا، اس میں ایک اور بھی ہو سکتی ہے جو ایک بات ہے کہ یہ دونوں فرض کریں محمود و ایاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر جو میری اور آپ کی یونین کونسل سطح پہ مخالفت ہے، میں اور آپ اکٹھے نہیں چل سکتے۔ پھر ہوگا یہ کہ ایک تیسرا گروپ تشکیل پا جائے گا۔ وہ تیسرا گروپ تحریک انصاف کا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ تیسرا گروپ جس طرح میں ابھی تلنگانہ کی آپ مثال دیکھ لیں، کاف لیگ وہاں پہ سروائیو کر رہی ہے۔
آگے بڑھ رہی ہے. اور اسپیشلی جب سے یہ اکٹھے ہوئے ہیں سردار صاحب اور نون, اس کے بعد تیزی کے ساتھ جو ہے وہ کاف لیگ میں لوگوں کی شمولیت کا سلسلہ جاری ہے. اس حلقے میں بھی اگرچہ ابھی تک انہوں نے بظاہر قابو پایا ہوا ہے, لیکن اندرونی خبریں یہی ہیں کہ اندر انتہائی سخت معاملات گڑبڑ ہیں. اور آپ اس کی شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ سابق وفاقی وزیر انہوں نے صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف سے بھی ملاقات کی, انہوں نے میاں نواز شریف صاحب سے بھی ملاقات کی. وہ ملاقات ایسے ہی نہیں ہوگی, اس سے کوئی مقاصد تھے ان سے. کل کی جو اجلاس تھا یہ بنیادی طور پہ تو مہنگائی اور جو منی بجٹ آنے والا ہے میرا خیال ہے اس کے حوالے سے پلاننگ تھی. آج جو تازہ ترین اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق کل صبح 10:30 بجے کے قریب چکوال سے مسلم لیگ نون کا قافلہ جو ہے وہ اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج کے لیے چکوال سے روانہ ہوگا. اس طرح دیگر علاقوں سے بھی آئیں گے. تو نون اس میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ ہم دیکھتے رہے ہیں کہ جب ماضی میں اگر دیکھیں تو وہاں پہ جب یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی ایسی بڑی احتجاج کی کال آتی تھی تو وہاں پہ ریاستی مشینری کو استعمال کیا جاتا تھا. تو کیا آپ کو لگتا ہے یا ایسی آپ کے پاس کوئی خبر ہے کہ جو چکوال کے لوگ جنہوں نے وہاں پارلیمنٹ کی طرف جانا ہے تو ان کو ایزیلی جانے دیا جائے گا؟ دیکھیں بلوچ صاحب, نون لیگ کی جو سیاست ہے وہ ہم دیکھیں تو زیادہ ہمیں اس طرح کی ایجیٹیشن کی سیاست نظر نہیں آتی. اگرچہ یہ 2018 کے بعد کسی نہ کسی حد تک نون لیگ ہلکی پھلکی اس جانب بڑی ضرور ہے. جس طرح سابقہ ادوار میں ہمیں جماعت اسلامی بڑی متحرک نظر آتی رہی ہے. اسی طرح طاہر القادری صاحب تھے, انہوں نے بڑا ایک اسٹریٹ پاور کے لحاظ سے ایک اپنا سکہ جمایا ایک دور میں. تو اس طرح تو نون لیگ کا ہمیں بظاہر نظر نہیں آتا, کیونکہ نون لیگ کا جو ووٹر ہے وہ عام تاثر یہی ہے کہ خاموش ووٹر ہے. وہ کسی ریڑھی والا ہو سکتا ہے, وہ کوئی دکاندار ہو سکتا ہے, ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ جائیں اور جا کے احتجاج لیکن جب ووٹ دینے کا مرحلہ آتا ہے تو وہ جا کے اپنا ووٹ پول کر دیتے ہیں. سو ہمیں کوئی اتنا بڑا معاملہ جو ہے وہ اس طرح ایجیٹیشن کی طرف بڑھتا نظر نہیں آتا. اور دوسرا, نون لیگ کا جو ووٹر ہے میرے خیال میں وہ میاں نواز شریف صاحب کے سے ہی متحرک ہوتا ہے. میاں صاحب یہاں پہ ہے نہیں تو وہ متحرک نہیں. آپ آ جاتے ہیں دوسری طرف کہ کیا اس میں حکومتی مشینری. دیکھیں, حکومتی مشینری وہاں پہ استعمال ہوگی جہاں پہ کوئی اوور کراؤڈ کا کسی کو خدشہ ہو. یہاں پہ اوور کراؤڈنگ کا کسی کو خدشہ ہی نہیں ہے. یہاں سے ایک قافلے نے جانا ہے, وہ قافلے میں 8 گاڑیاں ہو سکتی ہیں, 10 ہو سکتی ہیں, 20 ہو سکتی ہیں, بہت چھلانگ لگائے تو 50 ہو سکتی ہیں, تو اس کو کسی کو خطرہ نہیں ہے. اچھا, اس میں ابھی یہ مجھے بتائیں کہ اور ہمارے ناظرین کو بھی بتائیے گا کہ ابھی راجہ یاسر سرفراز صاحب ان کو ایڈوائزری کونسل میں لیا گیا ہے, تو پنجاب کے جو بلدیاتی انتخابات ہیں ان کی تیاری ہو رہی ہیں. تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ ماضی میں راجہ یاسر سرفراز کو سردار غلام عباس کے بہت قریب جانا مانا جاتا تھا. تو اب آپ کیا دیتے ہیں راجہ یاسر جو ہے آئندہ ان کی سیاست, کیا وہ چکوال سے آپ چلے گئے ہیں, ان کی پنجاب لیول پہ سیاست چلی گئی ہے, اس پر تھوڑا سا اظہار کریں. دیکھیں بلوچ صاحب, یاسر سرفراز کی جو سیاست ہے میں سمجھتا ہوں, میں ذاتی طور پہ یہ آگے بھی برملا کہتا رہا ہوں, اگر یہ میرا اپنا خیال ہے, جو مروجہ سیاست ہے اس کے اسرار و رموز جو ہیں وہ یاسر سرفراز بخوبی جانتے ہیں. زیادہ اس کی تفصیل میں کبھی الگ ٹاپک رکھ لیں گے, وہ بات کر لیں گے. تو بنیادی طور پہ یاسر سرفراز شروع سے جب سے وہ تحریک انصاف میں آئے, سے پہلے یہاں پہ چکوال میں جب علی ناصر بھٹی نے تحریک انصاف کو ایک سیاسی قوت بنایا, تو اس کے بعد 2013 کے انتخابات سے کچھ عرصہ قبل یاسر صاحب بھی تحریک انصاف میں جو ہے وہ شامل ہو گئے تھے. اس کے بعد سے وہ عمران خان کے قریبی حلقوں میں شامل رہے, اور ان کا ڈائریکٹ رابطہ وزیر اعظم سے موجود ہے, یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی بنیاد پہ جب ایک آئیڈیالوجی کی بات, ایک پی ٹی آئی فیس کی بات آتی ہے, تو پھر وہ یاسر سرفراز کو وہاں پہ ترجیح ملتی ہے. ایک وقت تھا, یاد ہوگا آپ کو, کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے بھی ان کا نام لیا جا رہا تھا, اور یہ جو باخبر حلقے ہیں وہ بخوبی جانتے بھی ہیں کہ وہ تقریباً 90% چانسز تھے, لیکن مختلف لابیز تھیں جو متحرک ہوئی ان کے تنظیم کے اندر, جو ان کی مخالف لابی تھی, اور اس وجہ سے وہ رہ بھی گئے. لیکن
انہوں نے اپنی سیاست کی ہے، چکوال کے اندر انہوں نے اپنی سیاست کی ہے، اس میں کوئی دو آراء نہیں۔ یونیورسٹی بنی، اس میں خامیاں ہو سکتی ہیں، اس میں مسائل ہو سکتے ہیں، وہ ابھی شاید وہ پورا ڈھانچہ اس طرح شاید اس بارے میں بھی عوام کی مختلف رائے ہو سکتی ہے، لیکن یونیورسٹی ہے موجود چکوال میں۔ چکوال کے بائی پاس منصوبے انہوں نے شروع کروائے ہیں، وہ ہو رہے ہیں۔ انہوں نے چکوال میں اپنی سیاست کا اظہار کیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں سردار عباس صاحب کی طرف۔ دیکھیں، میں نے جو جتنا میرا خیال ہے، یاسر سرفراز بنیادی طور پہ کبھی بھی وہ پی ٹی آئی سے ہٹ کے نہیں چلیں گے، یہ میرا اپنا ایک خیال ہے۔ اگر ان کی سابقہ آپ سیاست بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو ہمیں یہی نظر آتی ہے کہ وہ تحریک انصاف سے چلے۔ سردار عباس صاحب تحریک انصاف میں آئے، انہوں نے تحریک انصاف کے ساتھ اپنی سردار عباس صاحب کے ساتھ اپنے ایک وہ جو ان کا فیملی ریلیشن بھی تھا، اس کا بھی انہوں نے جو ہے وہ ایک تعلق اور مضبوط ہوا، وہ آگے لے کے بھی آئے۔ اس کے بعد سردار گروپ کے جو اسپیشلی یہ جو ہمارا حلقہ ہے پی پی کا، اس میں سردار گروپ کے جتنے بھی لوگ موجود ہیں، جو یو سی چیئرمین ہیں، یو سی نمائندگان ہیں، ان کے ساتھ راجہ یاسر سرفراز کا بڑا مضبوط ریلیشن بن چکا ہے۔ تو وہ جو ایک تاثر ہے کہ وہ پنجاب میں چلے جائیں گے، نہیں، وہ پنجاب میں نہیں جائیں گے، رہیں گے میرے خیال میں وہ تحریک انصاف کے ساتھ۔ چکوال کے اندر پیچھے ان کے راجہ عثمان صاحب ہیں، وہ یہاں پہ خوشی غمی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، تو راج صاحب خود بھی آ کے وقتاً فوقتاً وہ معاملات کو دیکھتے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ صرف وہ پنجاب کی سطح پہ جا کے متعلق پنجاب کے ابھی وہ چلے جائیں گے، اور چکوال کو وہ مطلب چکوال تو بنیادی طور پہ جہاں سے انہوں نے الیکشن لڑا ہے وہ تو چکوال ہے۔ آگے بھی جب انہوں نے اسمبلی میں جانا ہے، وہ چکوال کے لوگوں کے ووٹ لے کے جانا ہے، تو اس لیے وہ میرا نہیں خیال چکوال کو اگنور کریں گے۔ بہت شکریہ فیصل اوان صاحب۔ جی ناظرین، آپ نے ہمارا یہ چھوٹا سا ویلاگ دیکھا ہوگا، تو اس کے حوالے سے ضرور آپ نے جو کمنٹس ہیں وہ اچھے ہوں یا برے ہوں، وہ فیڈ بیک کی صورت میں ہمیں دیجیے گا، تاکہ مزید جو ہے ہم اس اپنے پروگرام میں مزید بہتری لا سکیں، اور انشاءاللہ ہم آئندہ بھی آپ کے لیے جو چکوال کی تازہ ترین صورتحال ہوگی اس پر ایسے چھوٹے چھوٹے ویلاگ لے کر آتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، اجازت دیجیے گا فیصل اوان اور ساجد بلوچ کو۔ اللہ بند کرو ساجد، ٹھیک ہو گیا، اور پتہ لگ رہے ہیں نا۔ اچھا، اور فیصل